وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کو بھی معافی توفیق فرما بجاہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور اقدس رحمت للعالمین حضرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت بابرکت میں پیدا فرمایا، الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ کرم اور احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید اور احادیث طیبہ عنایت فرمایا، الحمدللہ. اور اس قرآن مجید اور حدیث طیبہ کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں عنایت فرمائی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا اور مزید کرم اور احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اللہ کے ولی کی یاد کے عنوان سے ایک علم کی محفل منعقد کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عنایت فرمایا، الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہوا، ایسے پرفتن زمانے میں، ایسے دین بیزارگی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے اسکول سے وابستہ کرا، الحمدللہ، جہاں پر خالی دنیا کی کامیابی کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا آخرت کی کامیابی کی طرف بھی توجہ دی جا رہی. کیونکہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مسلمان بنایا، الحمدللہ. بولیے مسلمان بنایا نا اللہ تعالیٰ، دین اسلام اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت فرمایا، الحمدللہ. ضرور. اور بچوں، اللہ تعالیٰ جو ہم کو مسلمان بنایا، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، والباسی بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے. خالی دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے. جو اصل آخرت کے ایگزام میں کامیاب ہو گیا، انہیں کیا ہوتا؟ ہمیشہ ہمیشہ کا کامیاب ہو جاتا انہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. انہیں قابل مبارکباد ہے والدین بھی جو ایسے اسکول کا منتخب کرے جو جہاں پر خالی دنیا نہیں، جہاں پر دین کی بھی توجہ دلائی جاتی ہے، الحمدللہ. اگر سے خالی دنیا کی طرف توجہ دینا رہا تو بہت سارے اسکولس ہیں، خالی دنیا، ان کا عقیدہ، ان کی نگاہ صرف دنیا تک ہی ہے، ان کی نگاہ. اللہ کا شکر ہے، ایک مسلمان کیا کرتا، زمین کے آگے بھی دیکھتا، انہیں خالی زمین کے اوپر رہتا کہ نہیں سوچتا، انہیں آخرت تک اس کی نگاہ رہتی. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دونوں عالم میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا، ہم کو مسلمان بنایا، دین اسلام اللہ تعالیٰ عنایت فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرا اللہ تعالیٰ، نبی کا طریقہ، نبی کا اسوہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت فرمایا. بزرگوں اور دوستوں، اب دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اب کوئی نبی آئیں گے کیا؟ اب کوئی نبی آنے والے ہیں کیا؟ کئی نبی ہیں نا، آدم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، کئی اللہ کے نبی ہیں. ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کیا کرا، 1,80,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. بعض روایتوں میں کیا ہے، 1,24,000 اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث فرمایا، بھیجا اللہ تعالیٰ. مگر اللہ تعالیٰ کیا کرا، ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا. اب دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اب ڈائریکٹ کیا آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. اس لیے اللہ والے کیا فرمائے، قیامت بہت قریب ہے فرمائے. بلکہ علماء کرام فرمائے کئی آثار قیامت ظاہر ہو گیا فرمائے.
بہت جلد قیامت آنے والی ہے فرمایا. اللہ ہی بہتر جانتا کب آنے والی ہے. اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر سے کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا تو کرے نا جھوٹا ہے, کافر ہے فرمائے, واجب القتل ہے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ. اور وہ نبی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا تھی, ہر زمانے میں جب ظلم و ستم عام ہوتا تھا, لوگ گناہوں کے طرف شرک کی طرف جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبعوث فرماتا تھا. نبیاں ایک کے بعد ایک نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا. اسی طرح ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرا, ظلمتوں میں سے ایک نور کی طرح نکالا اللہ تعالیٰ. پیارے بچوں کیا کرنا, ہم اس کی طرف اچھا توجہ دینا. اور اللہ کی سنت کیا ہے, کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کرا, یہ نبوت کے کام کو اللہ تعالیٰ صحابہ سے جاری فرمایا. جو سرکار کے جو صحابہ ہیں, یہی نبیوں کا مشن لے کے آگے بڑھے, نبیوں کا یہ مشن لے کے آگے بڑھے. صحابہ کے بعد تابعین یہی کام کرے, صحابہ سے جو علم حاصل کرے, کیا بولتے ہیں ان کو, یعنی اگر سے عام فہم میں بولو تو کیا, نبی کے اسٹوڈنٹس کو کیا بولتے ہیں, صحابہ بولتے ہیں. نبی کے جو نبی سے علم حاصل کرے, جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے, کیا بولتے ہیں ان کو, صحابہ اکرام بولتے ہیں ان کو. کیا بولتے ہیں, صحابہ. اچھا سن رہے بچے, سن رہے, جو صحابہ سے جو علم حاصل کرے ان کو کیا بولتے ہیں, تابعین بولتے ہیں. پھر ان سے جو علم حاصل کرے تبع تابعین. یہی کیا کرے, اہل بیت اطہار ایک کے بعد یہی نبوت کے کام کو لے کے آگے بڑھے. یعنی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ وہی نبوت کا یعنی ذمہ داری لے کے اللہ تعالیٰ کیا کرا, خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کرا, اللہ تعالیٰ ہندوستان کو بھیجا الحمدللہ. ہمارا آپ جن کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کون ہے حضرت, خواجہ بندے نواز, خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ, جو ہند الولی ہے, ججمے شریف میں ہے نا, یعنی کئی کیا واسطے ہے انہیں انڈیا کو اللہ تعالیٰ بھیجے نا, بزنس کرنے کے لیے ہے, رول کرنے کے لیے ہے. آگے چلو انڈیا کو پورا کنکوائر کریں گے, پورا فتح کر لیں گے, ایسا ہے. ہاں, ایمان کی فتح کرنے کے لیے الحمدللہ. ظلم و ستم بہت عام ہو گیا تھا, شرک بہت عام ہو گیا تھا. کیا کرے, آ کے وہی نبیوں والا کام کرے. کیا کرے, نبیوں والا ہی کام کرے. نبی کا اصل کام کیا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ کے بندوں کو شرک سے نکال کے, کفر سے نکال کے, گناہوں سے بچاتے ہوئے کیا کرنا, اللہ کے بندے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے, اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. کیا کرے غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ, یہی کام کو لے کے آگے بڑھے الحمدللہ. یعنی آپ کو کیا بولتے ہیں, عطاء رسول بھی بولتے ہیں الحمدللہ. یعنی نبی کے حکم پہ کیا کرے, آپ ہندوستان کو تشریف لائے. یعنی کئی لوگ پریشان ہو جاتے, اور یہ کیا بھائی, اسکول میں یہ عنوان چلتا ہے کیا, اسکول میں یہ ٹاپک ہونا ہے کیا, اسکول میں کیا کرنا, یہ ڈسکشن نہیں ہونا. یہ نہیں, اسکول میں ہی ڈسکشن ہونا ہے. کیونکہ یہ جو عمر ہے نا, کیا ہے, بچپن کا علم. کیا فرمائے, کئی بار حضرت سے سنے اپن, پتھر کی لکیر ہے فرمائے ہو, حدیث شریف کا مفہوم ہے. یعنی بچپن میں جو تعلیم دی جاتی کیا ہوتی ہے, وہ اچھا یاد ہوتی. اور ہم کیا چاہ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بچپنے میں خالی دنیا کی تعلیم کیا ہونا, ذہن میں بیٹھ جانا. ایسا نہیں ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ کیا ہونا, اس کی آخرت میں بھی کامیاب ہو جانا انہیں. بلکہ والدین کو تو اہم ضروری ہے یہ. یعنی کیونکہ میرا اپن کیا چاہ رہے, اپنا بچہ ہر ایک جگہ کامیاب ہونا, دنیا میں کامیاب ہونا, ہر جگہ کامیاب ہونا. خالی دنیا کی حد تک ہی نہیں سوچنا, کیونکہ دنیا کی زندگی تو جس طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے, بہت مختصر ہے. یعنی مختصر ہے, بہت خواب ہے فرمائے. یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے, کھیل تماشا فرمائے اللہ تعالیٰ. کئی جگہ اللہ تعالیٰ الگ الگ دنیا کے مذمت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے فرمائے, اس کے اندر ہم پریشان ہیں. بلکہ سرکار مثال دے کے فرمائے, دنیا کی زندگی کیا, یعنی مسافر خانے کی طرح سرکار مثال دے کے فرمائے. ہم جب دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اتنا فکر کر رہے, تو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کتنا فکر کرنا. ہزاروں سال خبر میں رہنا ہے, ہزاروں سال خبر میں رہنا ہے. کتنا رہنا ہے اللہ کو معلوم ہے. نہیں, اب اپنے دادا پردادا اینسسٹرز کو دیکھیں تو وہ زیادہ وقت زمین پہ نہیں رہے. 50-60 سال کی زندگی, انتقال ہو گئے, کتنے سال ہو رہا, 100 سال ہو رہا, 150 سال ہو رہا. یعنی زمین کے اندر زیادہ رہ رہے. جہاں پر زیادہ رہنا ہے وہاں کیا کرنا, اپن جہاں پر رہتے اس کو کیا کرتے ہیں, ہم سنوارنے کی کوشش کرتے. میرا گھر ایسا ہونا, میرے گھر میں یہ ہونا, میرے گھر میں وہ ہونا, سارے آرام کی چیز ہونا, جب کوشش کرتے ہیں. سب میں زیادہ جو رہنا ہے ہم کہاں رہنا ہے, خبر میں رہنا ہے, قیامت تک رہنا ہے, پہلا ٹھکانا. پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں ٹھہرنا ہے, حساب کتاب دینے کے لیے. کیا فرمائے ہمارے آقا, دنیا کے 50,000 سال کا
50,000 ایئرس کا کیا ہو رہا؟ آخرت کا ایک دن ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یعنی کیا کرنا ہے اسی لیے یعنی وہاں پر بھی کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرنا. وہاں پر کامیاب کیسا ہوتے یعنی وہاں پر کامیاب کیسا ہونا میں, خبر میں کیسا سکسیسفل ہونا میں, خبر کے ایگزام میں کیسا پاس ہونا. خبر میں بھی ایک ایگزام ہونے والا ہے نا, نہیں ہے؟ خبر میں ایگزام ہونے والا نہیں ہے, خبر میں بھی ایگزام ہونے والا ہے. اب جیسے ایگزام سے تو ہم کیسا پریپیئر ہوتے ہیں, یعنی پورے سبجیکٹوں کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں اپن. ایک بھی سبجیکٹ میں اگر فیل ہو گئے تو فیل ہی بولتے ہیں اس کو, یعنی پورے آنسرز لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح خبر میں بھی ایک ایگزام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے کو ایگزام کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ یہ کھا کے کما کے انجوائے کرنے کے لیے یعنی دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا. وہ خبر میں کیسا سکسیسفل ہونا, خبر میں کیسا کامیاب ہونا میں. حشر میں بھی پھر ایگزام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی خبر میں کتنے سوالات ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت الگ ہی ہے. یعنی اللہ کی سنت کیا ہے, جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, عام کر دیتے اس کو. جو اہم ضروری رہتا یعنی پیپر لیک پہلے ہو گیا. پیپر لیک کیا ہو گیا یعنی یہاں دنیا کے ایگزاموں میں ہمیں خواہش رہتی ہے سار امپورٹنٹ بول دیے تو اچھا تھا, پہلے کا پہلے کوشچنز بتا دیے تو اچھا تھا, میرے کو اکیلے میں بلا کے امپورٹنٹ بول دیے تو بہت اچھا تھا. یعنی خواہش رہتی ہے اپنے کو, اور بتائے تو ہم اس کے لیے برابر محنت بھی کرتے ہیں اپن. ارے اچھا ہوگا مجھے امپورٹنٹ معلوم ہو گیا, اس کو کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرے, جو خبر میں کوشچن آنسرس آنے والے ہیں پہلے کا پہلے اللہ تعالیٰ لیک کر دیے, مگر کیا کرے معلوم ہے یعنی ایگزام کا ٹائمنگ چھپا دیے. ایگزام کا ٹائمنگ چھپا دیے. اب دنیا کے ایگزاموں میں کیا ہے, اپنے کو ٹائمنگ بھی معلوم رہتی یعنی ہر چیز معلوم رہتا, ڈیٹ ٹائم ہر چیز معلوم رہتا, مگر کیا ہے کوشچن آنسرس نہیں معلوم رہتے. مگر اللہ کی سنت کیا, پیپر معلوم ہے مگر کب ہونے والا ہے نہیں معلوم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یعنی کیا کرنا, ہر جگہ کامیاب ہونا.